السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے نفس والی سرکار۔ بچپن میں سنتے تھے الگ الگ قسم کی سرکار ہوتی تھی، دعاؤں والی سرکار اور نوازشوں والی سرکار اور دین والی سرکار، فلاں سرکار فلاں سرکار۔ اس دفعے پاکستان ٹرپ پہ ایک سرکار کا مشاہدہ ہوا، وہ تھی نفس والی سرکار۔ ہم سب نے ایک نفس والی سرکار بنا لیے اور اس کو پوچھتے رہتے ہیں اسلام بہت اچھا ہے، دین بہت اچھا ہے، صرف اس وقت تک جب تک اس دین کا ٹکراؤ آپ کے نفس کے ساتھ، آپ کی چاہت کے ساتھ، آپ کی خواہشات کے ساتھ نہیں ہو جائے۔ پولیٹیشنز بہت اچھے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس وقت تک جب تک آپ کے ذاتی مفاد کے خلاف نہیں ہو جائے۔ رشتہ دار بہت اچھے ہیں اس وقت تک جب تک آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ کر دیں۔ بیوی بچے بہت اچھے ہیں، بہت عزیز ہیں، ہم ان کے لیے جان دینے کو تیار ہیں اس وقت تک جب تک ان کا پاؤں آپ کے نفس کے اوپر نہ پڑ جائے۔ تو یہ نفس والی سرکار ہے، اس کو ہم پوجے جا رہے ہیں اور پوجے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے روحیں بڑی مخدوش ہو گئی ہیں۔ دیکھیے آپ کا جسم ہوتا ہے نا، آپ کو جسم کو بیسک ہائیجین چاہیے، تو آپ بیسک ہائیجین دیں گے تو آپ کا جسم توانا رہے گا، آپ صحت مند رہیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ میں سے بدبو نہیں آئے گی۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کو اپنے آپ کو کھلانا ہے، پلانا ہے تاکہ صحت برقرار رہے۔ جو ہماری روح ہوتی ہے نا، اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی بننے سنورنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی خوشبو چاہیے ہوتی ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ٹائم لگا کر اس کے بناؤ سنگھار کے اوپر کوئی توجہ دی جائے، کوئی پیسے خرچ کیے جائیں، کوئی ایسا کام کیا جائے کہ اس میں بہتری آئے، ورنہ بہت لاغر ہو جاتی ہے، اس میں ہمت نہیں رہتی سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کی۔ روح فیصلہ نہیں کر پاتی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس کے ساتھ جانا ہے کس کے ساتھ نہیں جانا، کس کو اپنانا ہے کس کو چھوڑ دینا ہے، چھوڑنا ہے تو کس کے لیے، اپنانا ہے تو کس کے لیے۔ اللہ کا آپ ذکر کرتے ہیں نا، یہ روح کی خوراک ہے، اس سے روح کو تقویت ملتی ہے۔ آپ سچ بولتے ہیں نا، اس سے روح میں خوشبو آتی ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کی روح بہت بدبودار ہو جاتی ہے، میل دور سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ ظلم نہیں کرتے نا آپ تو روح سنور جاتی ہے۔ امانت سے روح میں نکھار آتا ہے، لوگوں کی مدد کرنے سے، بھوکوں کو کھانا کھلانے سے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے، غلاموں قیدیوں کی مدد کرنے سے روح میں نور آتا ہے۔ دور سے پہچانا جاتا ہے ایسا شخص کہ اس قسم کے کاموں میں ملوث رہا ہے۔ کوشش کریں روح کا کوئی سامان کریں۔ صبح شام نیٹ فلکس دیکھتے رہیں گے، الٹی سیدھی ویڈیوز دیکھتے رہیں گے، سوشل میڈیا پہ لگے رہیں گے، دوستوں کی رشتہ داروں کی غیبت کرتے رہیں گے، اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تسبیح نہیں پڑھیں گے، صرف پیسے کو پوچھتے رہیں گے، صرف نفس والی سرکار کے اوپر کام کرتے رہیں گے، تو روح آپ کی فاقہ زدہ لاغر ہو جائے گی۔ پٹتے رہیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ صحیح غلط کی تمیز بھول جائیں گے۔ آپ کا نفس آپ کو کچوں کے بھی نہیں لگائے گا، آپ کا ضمیر آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا، نیند میں پڑ جائے گا، آپ کو کچھ نہیں بتائے گا۔ اور ایسا کریں گے تو انسانیت کی جو پوزیشن ہے اس سے بہت نیچے آ کے گریں گے، بندگی کا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ آپ سے کام کی بات عرض کروں، بندگی سے بڑی ڈگری دنیا میں موجود کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا انعام کوئی بھی نہیں ہے، اس سے بڑی سند کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا مقام کوئی نہیں ہے۔ اب بندگی سے دور نکل اگر آئے اس نفس والی سرکار کے پیچھے پڑ کے، تو یقین جانیے سب کچھ کھو گیا، سب کچھ گنوا دیا۔ کوئی بیوی بچے، ماں باپ، کوئی سورس، کوئی طاقت، کوئی پیسہ، کوئی رتبہ، کوئی اعزاز، کوئی کسی کام نہیں آیا۔ اچھے بندے نہیں بنے
تو آپ ایک مضبوط کپڑا نہیں ہے. کپڑا مضبوط ہوتا ہے نا، پھر آپ جیسا چاہے رنگ دیں، کالا رنگ دیں، سفید تو اس کا کلر ہے، آپ لال کر دیجئے، بلیو کر دیجئے، یلو کر دیجئے. کپڑا ہی پھٹا ہوا ہونا تو کوئی بھی رنگریز اس کے اوپر رنگ کچھ نہیں سکتا. جب آپ کی روح لاغر ہوگی نا، کسی بھی اللہ والے سے ملنے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس کی کسی چیز کا اثر آپ کے اوپر نہیں پڑے گا، اس کی کسی باتوں سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اس کا بول آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کی چپ آپ کے کسی کام کی نہیں ہے، اس کی صحبت سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اس کی حاضری غیر حاضری سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ اس کو دیکھیں گے، آپ کو برائیاں نظر آئیں گی، آپ کو کیڑے نظر آئیں گے، آپ کو کفر نظر آئے گا، آپ کو شرک نظر آئے گا. آپ سے ایک کام کی بات عرض کروں، جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ آئینے کی طرح ہوتے ہیں. ہر شخص اس میں اپنا آپ دیکھتا ہے. آپ کی روح پاک ہوگی، آپ کو اچھی چیزیں نظر آئیں گی. آپ کی روح کالی ہو چکی ہے، آپ کو وہی کلنک اس کی ذات میں بھی نظر آئے گا. تھوڑے کہے کو زیادہ جانیے. جو سارے خداؤں کو گرا کے اپنے آپ کو پوجنا شروع کر دیا ہے، اس کو بند کیجیے. جو یہ شوق چرا آیا ہے کہ لوگ آپ کی تعظیم کریں، آپ کو پوجیں، آپ کو بڑا صاحب گردانیں، اس سے باہر آ جائیے. جو یہ امنگ دل میں اٹکھیلیاں لیتی ہے کہ لوگ آپ کی بات خاموشی سے سنیں اور صرف آپ کی تعریف کرتے رہیں اور کوئی بندہ آپ کی برائی بیان نہ کرے، ایون خود بھی آپ اپنی برائی بیان نہ کر سکیں، تو یقین جانیے زوال کا سفر شروع ہو چکا ہے اور اس کی کوئی تہہ نہیں ہے. جتنا چاہے نیچے گر جائیں اتنا ہی کم ہے. رک جائیے، ٹھہر جائیے، سن لیجئے. درخواست کرتا ہوں، چھوٹی سی التجا ہے، نفس کو کچلیے، تھوڑا سا ٹرین کیجئے. ہر چیز جس کا دل چاہے اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھا لیا کریں. ہر چیز جو کھانے کا دل چاہے لازمی نہیں کہ آج وہ کھا ہی لیں آپ. اگر آپ کو غصہ بہت آتا ہے کھانا نہ ملے، یقین جانیے کھانا سامنے رکھ کے بیٹھ جائیے، نہ کھانا کھائیے. جان بوجھ کے کھانا 2-3 گھنٹے لیٹ کر دیجئے. روزے رکھ لیجئے تاکہ جو افریت آپ نے پالا ہوا ہے، جو کچوکے مارتا ہے نفس ہر چیز کے اوپر، کبھی جنس کے اوپر، کبھی بھوک کے اوپر، کبھی شہوت کے اوپر، کبھی تعظیم کے اوپر، کبھی سلام نہ کرنے کے اوپر، اس سے باز آ جائیے. ایسے لوگ دیکھے کہ پورا دن اپسیٹ رہتے تھے کہ فلاں جگہ گئے تو ڈرائیور نے دروازہ نہیں کھولا، فلاں بندے نے سلام نہیں کیا. خدا کے واسطے ان چیزوں سے باہر آ جائیے. نفس کی عبادت نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کی عبادت کا لطف نہیں آئے گا. زندگی سے برکت ختم ہو جائے گی. سب کچھ کماتے ہوئے بھی پریشان رہیں گے. یہ نیند میں آپ کے سوراخ کر دے گی. پوری رات بستر کے اوپر کروٹیں بدلتے رہیں گے، آپ کو نیند نہیں آئے گی. کیونکہ آپ شرک کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو پوج رہے ہیں، تو زندگی سے برکت ختم ہو گئی ہے. نہ رشتوں کا لطف اٹھا سکیں گے، نہ عبادت کا لطف اٹھا سکیں گے، نہ کسی دوست سے ہنس کے مل سکیں گے. مشکل باتیں ہیں. ایک نہ ایک دن زندگی میں جب میں نہیں ہوں گا، شاید کبھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں ضرور آ جائیں گی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.